حضران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ ترجمہ کنز العرفان۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، یعنی قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے چاند دو ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا جس کا اس آیت میں بیان ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ہے۔ صحاح ستہ کی کثیر احادیث میں اس عظیم معجزے کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل مکہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند ٹکڑے کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا اس کے نیچے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہو۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دو ٹکڑے کر کے دکھایا تو کفار قریش نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اس پر ان کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ ہماری نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے دو حصے نظر نہ آئے ہوں گے۔ اب جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو، اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا ٹکڑے ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک معجزہ ہے۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ اس روز چاند کے دو حصے ہو گئے تھے۔ اب مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن وہ جاہلانہ طور پر اسے جادو ہی جادو کہتے رہے۔ ان کے علاوہ صحاح ستہ کی اور احادیث میں بھی اس عظیم معجزے کا بیان ہے اور یہ خبر شہرت کے اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا أَوْ يَقُولُوا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا آتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں کفار مکہ کی ایک عادت بیان کی گئی ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا یا کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس نشانی میں غور کر کے اس کی حقیقت جاننے، اس کی تصدیق کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں دکھا رہے ہیں یہ تو کوئی دائمی طاقتور جادو ہے۔
اس آیت میں کفار مکہ کا جو حال بیان ہوا ہے کہ ان کا مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے تو بھی یہ ایمان نہیں لاتے، اس کا بیان اور آیات میں بھی کیا گیا ہے۔ جیسے کفار مکہ نے کہا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْنَا كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، سورہ انعام آیت نمبر 7، ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر ہم کاغذ میں کچھ لکھا ہوا آپ پر اتار دیتے پھر یہ اسے چھو لیتے تب بھی کافر کہہ دیتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، ترجمہ کنز العرفان، تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا تم نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْقُومٌ، سورہ طور آیت نمبر 44، ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تہ در تہ بادل ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے، جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہوا ہے۔ کفار مکہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے مردوں کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے یا نہیں، اور ہمیں فرشتے دکھائیے جو ہمارے سامنے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیے۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، سورہ انعام آیت نمبر 111، ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے تب جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔